بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا، سورت نمبر 78۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عم یتساءلون، یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے متعلق الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اس سے قیامت اور آخرت مراد ہے۔ کافر لوگ قیامت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے، کوئی اس کا مذاق اڑاتا، کوئی اس کے خلاف دلیلیں پیش کرتا، کوئی مسلمانوں سے اس کی تفصیلات کے بارے میں سوال کرتا، اور سوال کرنے کا مقصد حق کی تلاش نہیں بلکہ استہزاء ہوتا تھا۔ ان آیتوں میں ان کے اسی طرز عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو اس کی یہ قدرت تسلیم کرنے میں تمہیں کیوں مشکل پیش آ رہی ہے کہ وہ اس عالم کو ایک مرتبہ ختم کر کے دوبارہ پیدا فرما دے گا۔ کلا سیعلمون، یقیناً یہ ابھی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر بالیقین انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، اور ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا۔ قوم سمود کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ ان کے تعارف کے لیے دیکھیے سورہ آراف۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے پردہ بنایا ہے۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو ہم نے وقت روزگار بنایا۔ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اور ایک چمکتا ہوا روشن چراغ سورج پیدا کیا۔ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور بدلیوں سے ہم نے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ اس سے اناج اور سبزہ اگائیں۔ وجنات الفافا، اور گھنے باغ بھی اگائے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن وقت مقرر ہے۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، جس دن کے سور پھونکا جائے گا پھر تم فوج در فوج چلے آؤ گے۔ وفتحت السماء فكانت ابوابا، اور آسمان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے دروازے ہو جائیں گے۔ وسجرت الجبال فكانت سرابا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے بس وہ سراب ہو جائیں گے۔ ان جہنم كانت مرصادا، بے شک دوزخ گھات میں ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ وہی ہے۔ لابثین فیہا احقابا، اس میں وہ مدتوں تک پڑے رہیں گے۔ اصل عربی لفظ احقاب ہے جو حقبہ کی جمع ہے، جو بڑی طویل مدت کو کہتے ہیں۔
اور مطلب یہ ہے کہ ان کے دوزخ میں رہنے کی مدتیں یکے بعد دیگرے بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ بعض لوگوں نے اس لفظ سے جو استدلال کیا ہے کہ جن سرکش لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے وہ بھی طویل مدتیں گزرنے کے بعد دوزخ سے نکل جائیں گے، وہ غلط استدلال ہے، اس لیے کہ قرآن کریم نے بہت سے مقامات پر صریح لفظوں میں وضاحت فرما دی ہے کہ وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ مثلا دیکھیے سورہ مائدہ، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نہ کبھی اس میں خنکی کا مزہ چکھیں گے نہ پانی کا، إلا حميما وغساقا، سوائے گرم پانی اور بہتی پیپ کے، جزاء وفاقا، ان کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ إنهم كانوا لا يرجون حسابا، انہیں تو حساب کی توقع ہی نہ تھی۔ وكذبوا بآياتنا كذابا، اور بے باکی سے ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے تھے۔ وكل شيء أحصيناه كتابا، ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، اب تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب ہی بڑھاتے رہیں گے۔ إن للمتقين مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ حدائق وأعنابا، باغات ہیں اور انگور ہیں، وكواعب أترابا، اور نوجوان کنواری ہم عمر عورتیں ہیں، وكأسا دهاقا، اور چھلکتے ہوئے جام شراب ہیں۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، وہاں نہ تو وہ بیہودہ باتیں سنیں گے اور نہ جھوٹی باتیں سنیں گے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا، ان کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا۔ یہ ترجمہ ایک تفسیر کے مطابق ہے جو حضرت عطا سے منقول ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوگی جو کسی استحقاق کے بغیر ملے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی دین ہر ایک کو اس کے اعمال کے حساب سے دیں گے۔ اور اس کا دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ایسی دین ہوگی جو ہر ایک کے لیے کافی ہو جائے گی، یعنی ان کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، اس رب کی طرف سے ملے گا جو کہ آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا پروردگار ہے اور بڑی بخشش کرنے والا ہے، کسی کو اس سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو جو کچھ دیا جائے گا اس کے خلاف کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے اور وہ ٹھیک بات زبان سے نکالے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان یا فرشتہ کسی کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بول نہیں سکے گا، اور وہ بھی اس وقت جب وہ سفارش بھی ٹھیک کرے، یعنی اس طریقے سے کرے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہوگا۔ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، یہ دن حق ہے، اب تو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے۔ إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا۔
قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا اور چوکنا کر دیا ہے، جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہو جاتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جن جانوروں نے دنیا میں ایک دوسرے پر ظلم کیا تھا، میدان حشر میں ان کو بھی جمع کر کے ان سے ان کے ظلم کا بدلہ دلوایا جائے گا، یہاں تک کہ اگر کسی سینگ والی بکری نے کسی بے سینگ والی بکری کو سینگ مارا تھا تو حشر میں اس کا بھی بدلہ دلوایا جائے گا، اور جب یہ بدلہ پورا ہو جائے گا تو ان جانوروں کو مٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ اس وقت وہ کافر لوگ جنہیں دوزخ کا انجام نظر آ رہا ہوگا وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازعات، سورت نمبر 79۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ قرآن کریم میں اصل لفظ صرف اتنا ہے کہ قسم ان کی جو سختی سے کھینچتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے مراد روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں جو کسی کی اور عام طور سے کافروں کی روح کو سختی سے کھینچتے ہیں، اور کسی کی اور عام طور سے مومنوں کی روح کو آسانی سے اس طرح کھینچ لیتے ہیں جیسے کوئی گرہ کھول دی ہو۔ پھر وہ ان روحوں کو لے کر تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور جلدی جلدی ان کی منزل پر پہنچا کر ان احکام کے مطابق ان کا انتظام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں دیے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی 4 آیتوں کا یہی مطلب ہے۔ ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے حالات بیان فرمائے ہیں کہ جب وہ آئے گی تو بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عربی بلاغت کے قاعدے سے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے قسمیں کھائی گئی ہیں، اور عام طور سے جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اس دعوے پر گواہ ہوتی ہے جو بعد میں بیان ہو رہا ہو۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے اس بات کے گواہ ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے روح قبض فرماتا ہے، اسی طرح فرشتوں سے سور پھونکوا کر انہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے۔ والناشطات نشطا، بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ والسابحات سبحا، اور دیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ فالسابقات سبقا، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم۔ فالمدبرات امرا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی۔ اس سے مراد پہلا سور ہے، جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر جاندار کو موت آ جائے گی اور پوری کائنات زیر و زبر ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی۔ اس سے مراد دوسرا سور ہے۔ پہلے سور کے نتیجے میں سب مر چکے ہوں گے اور دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب زندہ ہو کر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی کسی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ یعنی کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی حالت میں واپس لایا جائے گا؟ اذا كنا عظاما نخرہ، کیا اس وقت جب کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمیں واقعی دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ اس دوسری زندگی کے لیے ہم نے کوئی تیاری نہیں کر رکھی ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، معلوم ہونا چاہیے وہ تو صرف ایک خوفناک ڈانٹ ہے۔ فإذا هم بالساهرة، کہ جس کے ظاہر ہوتے ہی وہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ هل أتاك حديث موسى، کیا موسیٰ علیہ السلام کی خبر تمہیں پہنچی ہے؟ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى، جبکہ انہیں ان کے رب نے پاک میدان میں طوا میں پکارا۔ اس سے مراد صحرائے سینا کی وہ وادی ہے جس میں پہلی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا گیا۔
تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ طٰہٰ۔ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے۔ فقل هل لك الى ان تزكى، اس سے کہو کہ کیا تو اپنی درستگی اور اصلاح چاہتا ہے؟ واهديك الى ربك فتخشى، اور یہ کہ میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں تاکہ تو اس سے ڈرنے لگے۔ فأراه الآية الكبرى، بس اسے بڑی نشانی دکھائی، یعنی یہ معجزہ دکھایا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور ان کا ہاتھ چمکنے لگا۔ دیکھیے سورہ طٰہٰ۔ فكذب وعصى، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی۔ ثم أدبر يسعى، پھر پلٹا دوڑ دھوپ کرتے ہوئے۔ فحشر فنادى، پھر سب کو جمع کر کے پکارا۔ فقال أنا ربكم الأعلى، تم سب کا رب میں ہی ہوں۔ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، تو سب سے بلند و بالا اللہ نے بھی اسے آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ دنیا کا عذاب یہ کہ اسے اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا گیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ شورى۔ اور آخرت میں دوزخ کا عذاب ہوگا۔ إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، بے شک اس میں اس شخص کے لیے عبرت ہے جو ڈرے۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آسمان کا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا۔ عرب کے کافر لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو انکار کرتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی مردے کے زندہ ہونے کو بہت مشکل سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کائنات کی دوسری چیزوں مثلا آسمان کے مقابلے میں انسان کو پیدا کرنا زیادہ آسان ہے۔ اگر تم مانتے ہو کہ آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ رفع سمكها فسواها، اس کی بلندی اونچی کی، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو نکالا۔ والأرض بعد ذلك دحاها، اور اس کے بعد زمین کو ہموار بچھا دیا۔ أخرج منها ماءها ومرعاها، اس میں سے پانی اور چارہ نکالا۔ والجبال أرساها، اور پہاڑوں کو مضبوط گاڑ دیا۔ متاعا لكم ولأنعامكم، یہ سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے فائدے کے لیے ہیں۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، بس جب وہ بڑی آفت قیامت آ جائے گی، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، جس دن کے انسان اپنے کیے ہوئے کاموں کو یاد کرے گا۔ وبرزت الجحيم لمن يرى، اور ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم ظاہر کی جائے گی۔ فأما من طغى، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی، وآثر الحياة الدنيا، اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، فإن الجحيم هي المأوى، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ہاں جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہش سے روکا ہوگا، فإن الجنة هي المأوى، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ يسألونك عن الساعة أيان مرساها، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں،
فيم أنت من ذكراها آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ إلى ربك منتهاها اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے۔ إنما أنت منذر من يخشاها آپ تو صرف اس سے ڈرتے رہنے والوں کو آگاہ کرنے والے ہیں۔ كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جس روز یہ اسے دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ یعنی آخرت میں پہنچنے کے بعد دنیا میں گزری ہوئی زندگی یا قبر کے عالم برزخ میں قیام کی مدت بہت مختصر معلوم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبس، سورہ نمبر 80۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ عبس وتولا وہ ترشرو ہوا اور منہ موڑ لیا۔ یہ آیات ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے کچھ بڑے بڑے سرداروں کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے تھے اور ان سے گفتگو میں مشغول تھے کہ اتنے میں آپ کے ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہاں آ گئے، اور چونکہ وہ نابینا تھے اس لیے یہ نہ دیکھ سکے کہ آپ کن کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں۔ چنانچہ انہوں نے آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سکھانے کی درخواست شروع کر دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ طریقہ پسند نہ آیا کہ دوسروں کی بات کاٹ کر انہوں نے بیچ میں مداخلت شروع کر دی، اس لیے آپ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ان کافروں کے ساتھ اپنی گفتگو جاری رکھی۔ جب وہ لوگ چلے گئے تو یہ صورت نازل ہوئی جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ منہ بنانے کو عربی میں عبس کہتے ہیں۔ چونکہ یہ صورت اسی لفظ سے شروع ہوئی ہے اس لیے اس کا نام عبس ہے، اور اس میں بنیادی تعلیم یہ دی گئی ہے کہ جو شخص دل میں حق کی طلب رکھتا ہو اور سچے دل سے اپنی اصلاح چاہتا ہو وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کو وقت دیا جائے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں کے دل میں حق کی طلب ہی نہیں ہے اور وہ کسی اصلاح کی ضرورت نہیں سمجھتے، حق کے طلبگاروں سے منہ موڑ کر انہیں ترجیح نہیں دینی چاہیے۔ صرف اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ وما يدريك لعله يزكى تجھے کیا خبر شاید وہ سمجھ جاتا، او يذكر فتنفعه الذكرى یا نصیحت سنتا اور اسے نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ اما من استغنى جو بے پرواہی کرتا ہے، فأنت له تصدى اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ وما عليك ألا يزكى حالانکہ اس کے نہ سنورنے سے تجھ پر کوئی الزام نہیں۔ وأما من جاءك يسعى اور جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے، وهو يخشى اور وہ ڈر بھی رہا ہے، فأنت عنه تلهى تو اس سے تو بے رخی برتتا ہے۔ كلا إنها تذكرة یہ ٹھیک نہیں، قرآن تو نصیحت کی چیز ہے۔ فمن شاء ذكره جو چاہے اس سے نصیحت لے، یعنی قرآن کریم کی بات کو قبول کر کے اس پر عمل کرے۔ في صحف مكرمة یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے۔ اس سے مراد لوح محفوظ ہے، اس میں دوسری باتوں کے علاوہ قرآن کریم بھی محفوظ ہے۔ مرفوعة مطهرة جو بلند و بالا اور پاک صاف ہیں، بأيدي سفرة ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، كرام بررة جو بزرگ اور پاک باز ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو لوح محفوظ پر مقرر ہیں۔ قتل الإنسان ما
أكفره اللہ کی مار انسان پر کیسا ناشکرا ہے۔ من أي شيء خلقه اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفة خلقه فقدره اسے ایک نطفے سے پھر اندازے پر رکھا اس کو، یعنی ماں کے پیٹ میں اس کے ایسے اعضاء اور ایسی صورت بنائی جو حیرت انگیز توازن کی حامل ہے۔ نیز اس کی ایک یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اس کی تقدیر طے فرمائی۔ ثم السبيل يسره پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا۔ اس کی ایک تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ بچے کو ماں کے پیٹ سے باہر آنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا کہ وہ ایک تنگ جگہ سے بآسانی باہر آ جاتا ہے، اور بعض حضرات نے اس کی یہ تفسیر فرمائی کہ انسان کے دنیا میں جینے کا راستہ آسان بنا دیا اور اس کی ساری ضروریات دنیا میں مہیا فرما دی۔ ثم أماته فأقبره پھر اسے موت دی اور پھر قبر میں دفن کیا۔ ثم إذا شاء أنشره پھر جب چاہے گا اسے زندہ کر دے گا۔ كلا لما يقض ما أمره ہرگز نہیں، اس نے اب تک اللہ کے حکم کی بجا آوری نہیں کی۔ اس سے مراد کافر بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی نافرمانی بالکل ظاہر ہے، اور اگر مسلمان مراد ہوں تب بھی یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا پورا پورا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ فلينظر الإنسان إلى طعامه انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ أنا صببنا الماء صبا کہ ہم نے خوب پانی برسایا۔ ثم شققنا الأرض شقا پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح۔ ایک ننھے سے پودے کی کونپل اتنی بھاری زمین کو پھاڑ کر جس طرح باہر نکل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر ایمان کے لیے کافی ہونی چاہیے۔ فأنبتنا فيها حبا پھر اس میں سے اناج اگائے، وعنبا وقضبا اور انگور اور ترکاری، وزيتونا ونخلا اور زیتون اور کھجور، وحدائق غلبا اور گنجان باغات، وفاكهة وأبا اور میوہ اور گھاس، چارہ بھی اگایا۔ متاعا لكم ولأنعامكم تمہارے استعمال و فائدے کے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فإذا جاءت الصاخة بس جب کہ کان بہرے کر دینے والی قیامت آ جائے گی، يوم يفر المرء من أخيه اس دن آدمی اپنے بھائی سے، وأمه وأبيه اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبته وبنيه اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ان میں سے ہر ایک کو اس دن کی ایسی فکر دامنگیر ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی۔ وجوه يومئذ مسفرة اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے، ضاحكة مستبشرة جو ہنستے ہوئے اور حشاش بشاش ہوں گے۔ ووجوه يومئذ عليها غبرة اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ترهقها قترة جن پر سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ أولئك هم الكفرة الفجرة وہ یہی کافر بد کردار لوگ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ تکویر، سورت نمبر 81۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
إذا الشمس كورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ یہاں سے آیت نمبر 14 تک قیامت اور آخرت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں۔ سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ چنانچہ بعض حضرات نے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی فرمایا ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ چونکہ لپیٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ تکویر ہے۔ وإذا النجوم كدرت، اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ وإذا الجبال سيرت، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وإذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں۔ اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور اگر اونٹنی گابھن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، اور 10 مہینے گابھن ہو تو اسے سب سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہوگی کہ اسے اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، اس لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار چھوٹی پھریں گی۔ وإذا الوحوش حشرت، اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسا کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کے بجائے دوسروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جاتا ہے۔ وإذا البحار سجرت، اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ وإذا النفوس زوجت، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، یعنی ایک قسم کے لوگ ایک جگہ جمع کر دیے جائیں گے، کافر ایک جگہ اور مومن ایک جگہ، نیز نیک لوگ ایک جگہ اور بدکار ایک جگہ۔ وإذا الموءودة سئلت، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا۔ بأي ذنب قتلت، کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک انتہائی وحشیانہ رسم یہ تھی کہ لوگ عورتوں کو منحوس سمجھتے تھے، اور بعض قبیلے ایسے تھے کہ اگر ان میں سے کسی کے یہاں بچی پیدا ہو جاتی تو وہ شرم کے مارے اس بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ قیامت میں اس بچی کو لا کر پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس جرم میں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس سے ان ظالموں کو سزا دینا مقصود ہوگا جنہوں نے اس بچی کے ساتھ ایسی درندگی کا معاملہ کیا۔ وإذا الصحف نشرت، اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے۔ وإذا السماء كشطت، اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی۔ وإذا الجحيم سعرت، اور جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وإذا الجنة أزلفت، اور جب جنت نزدیک کر دی جائے گی۔ علمت نفس ما أحضرت، تو اس دن ہر شخص جان لے گا جو کچھ لے کر آیا ہوگا۔ فلا أقسم بالخنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، الجوار الكنس، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ بعض ستارے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کبھی مشرق سے مغرب کی طرف چلتے نظر آتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف، گویا وہ ایک سمت میں چلتے چلتے واپس پلٹ رہے ہیں اور پھر چلتے چلتے نگاہوں سے غائب ہو جاتے ہیں، گویا وہ کہیں دبک کر چھپ گئے ہیں۔ ان ستاروں کی یہ گردش اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا عجیب مظہر ہے، اس لیے ان کی قسم کھائی گئی ہے۔ واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب جانے لگے۔ والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب چمکنے لگے۔ صبح کے وقت عموماً ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے جسے باد نسیم کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے کو بڑی بلاغت کے ساتھ صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ انه لقول رسول کریم، یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے قرآن کریم لایا کرتے تھے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے
عرش والے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، جس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے، امین ہے، یعنی دوسرے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں۔ وما صاحبكم بمجنون، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اس نے اس فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی۔ اس موقع پر وہ افق پر اپنی اصل صورت میں بھی آپ کے سامنے ظاہر ہوئے۔ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اس کی کچھ تفصیل سورہ نجم میں پیچھے گزر چکی ہے۔ اس موقع پر اس سورت کے حواشی نمبر 2، 3 اور 4 ضرور دیکھ لیے جائیں۔ وما هو على الغيب بضنين، اور یہ غیب کی باتوں کو بتلانے میں بخیل بھی نہیں، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے غیب کی جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ انہیں لوگوں سے چھپاتے نہیں ہیں، بلکہ سب کے سامنے ظاہر فرما دیتے ہیں۔ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ کاہن کہلاتے تھے وہ بھی غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتے تھے اور شیطانوں سے دوستی کر کے ان سے کچھ جھوٹی سچی باتیں سن لیا کرتے تھے، لیکن جب لوگ ان سے پوچھتے تو وہ انہیں فیس لیے بغیر کچھ بتانے سے انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے فرما رہے ہیں کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے ہو، حالانکہ کاہن تو تمہیں جھوٹی باتیں بتانے میں بھی بڑے بخل سے کام لیتے ہیں اور پیسے لیے بغیر کچھ نہیں بتاتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی جو سچی باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ بتانے میں بھی نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ اس پر کوئی معاوضہ مانگتے ہیں۔ وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا کلام نہیں۔ فأین تذهبون، پھر تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے نصیحت نامہ ہے۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، بالخصوص اس کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم بغیر پروردگار عالم کے چاہے کچھ نہیں چاہ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انفطار، سورت نمبر 82۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء فطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر بہہ نکلیں گے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں شق کر کے اکھاڑ دی جائیں گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر شخص اپنے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے یعنی اگلے پچھلے اعمال کو معلوم کر لے گا۔ جو آگے بھیجا سے مراد وہ اعمال ہیں جو کسی شخص نے دنیا میں کر کے انہیں آخرت کے لیے آگے بھیج دیا، یعنی انہیں آخرت کا ذخیرہ بنا لیا، اور جو پیچھے چھوڑا سے مراد وہ اعمال ہیں جو اسے کرنے چاہیے تھے لیکن اس نے نہیں کیے اور دنیا میں چھوڑ آیا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے بہکایا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس رب نے تجھے پیدا کیا پھر ٹھیک ٹھاک کیا پھر درست اور برابر بنایا۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں بلکہ تم تو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتے ہو۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ معاذ اللہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، یقیناً تم پر نگہبان عزت والے، كِرَامًا كَاتِبِينَ، لکھنے والے مقرر ہیں، يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کے سارے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اور اسی سے اس کا اعمال نامہ تیار ہوتا ہے۔ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، یقیناً نیک لوگ جنت کے عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوں گے، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور یقیناً بدکار لوگ دوزخ میں ہوں گے، يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ، بدلے والے دن اس میں جائیں گے، وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، وہ اس سے کبھی غائب نہ ہونے پائیں گے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، تجھے کچھ خبر بھی ہے کہ بدلے کا دن کیا ہے؟ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ، میں پھر کہتا ہوں کہ تجھے کیا معلوم کہ جزا اور سزا کا دن کیا ہے؟ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، وہ ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا مختار نہ ہوگا، اور تمام تر احکام اس روز اللہ کے ہی ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مطففین، سورت نمبر 83۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویل للمطففین، بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ ان آیتوں میں ان لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید بیان فرمائی گئی ہے جو دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے میں تو بڑی سرگرمی دکھاتے ہیں، لیکن جب دوسروں کا حق دینے کا وقت آتا ہے تو ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ وعید صرف ناپ تول ہی سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے حقوق کو شامل ہے، اور اس طرح ڈنڈی مارنے کو عربی میں تطفیف کہتے ہیں، اس لیے سورت کا نام تطفیف ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا انہیں اپنے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا خیال نہیں؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، اس عظیم دن کے لیے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جس دن سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے۔ سجین کے لفظی معنی قید خانے کے ہیں، جو اس جگہ کا نام ہے جہاں مرنے کے بعد کافروں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی موجود رہتا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ، تجھے کیا معلوم سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو جزا و سزا کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، اسے صرف وہی جھٹلاتا ہے جو حد سے آگے نکل جانے والا اور گنہگار ہوتا ہے۔
اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں۔ کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، ہرگز نہیں، یہ لوگ اس دن اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر یہ لوگ بالیقین جہنم میں جھونکے جائیں گے۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، پھر کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے وہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، یقیناً نیکوکاروں کا نامہ اعمال علیین میں ہے۔ علیین کے لفظی معنی بالا خانوں کے ہیں۔ یہ اس جگہ کا نام ہے جہاں مومنوں کی روحیں مرنے کے بعد بھیجی جاتی ہیں اور وہیں پر ان کا اعمال نامہ بھی رہتا ہے۔ وما أدراك ما علیون، تجھے کیا پتا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ تو لکھی ہوئی کتاب ہے۔ یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مومنوں کا اعمال نامہ چونکہ نیکیوں پر مشتمل ہوتا ہے اس لیے مقرب فرشتے اس کے اعزاز و اکرام کے طور پر اسے دیکھتے ہیں، اور دیکھنے کا مطلب اس کی نگرانی بھی ہو سکتا ہے۔ ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، مسحریوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، تو ان کے چہروں سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی پہچان لے گا۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سربمہر خالص شراب پلائے جائیں گے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جس پر مشک کی مہر ہوگی، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت کرنی چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس کی آمیزش تسنیم کی ہوگی۔ جیسا کہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، تسنیم جنت کے ایک چشمے کا نام ہے۔ اس کا پانی جب اس شراب میں ملے گا تو اس کے ذائقے اور لطف میں بہت اضافہ کر دے گا۔ عینا یشرب بها المقربون، یعنی وہ چشمہ جس کا پانی مقرب لوگ پئیں گے۔ ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون، گنہگار لوگ ایمان والوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے آپس میں آنکھ کے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے والوں کی طرف لوٹتے تو دل لگیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ گمراہ بے راہ ہیں۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، یہ ان پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، بس آج ایمان والے ان کافروں پر ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. کہ اب ان منکروں نے جیسا یہ کرتے تھے پورا پورا بدلہ پا لیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ انشقاق، سورت نمبر 84. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا. پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی قیامت کے حالات بیان فرمائے گئے ہیں. عربی میں پھٹ پڑنے کو انشقاق کہتے ہیں، اس لیے صورت کا نام انشقاق ہے. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور اسی کے لائق وہ ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ کر پھیلا دی جائے گی. روایات سے اس کی تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ قیامت میں زمین کو ربر کی طرح کھینچ کر موجودہ سائز سے بڑا کر دیا جائے گا تاکہ اس میں تمام اگلے پچھلے لوگ سما سکیں. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور اس میں جو ہے اسے وہ اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. اس سے مراد وہ مردے ہیں جو قبروں میں مدفون ہیں کہ ان کو قبروں سے باہر نکال دیا جائے گا. البتہ آیت کے الفاظ عام ہیں، اس لیے یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ زمین کے اندر جو اور چیزیں مثلا معدنیات وغیرہ ہیں انہیں بھی باہر نکال دیا جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اسی کے لائق وہ ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک یہ کوشش اور تمام کام اور محنتیں کر کے اس سے ملاقات کرنے والا ہے. انسان کی پوری زندگی کسی نہ کسی کوشش میں خرچ ہوتی ہے. جو نیک لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل میں محنت کرتے ہیں، اور جو دنیا پرست ہیں وہ صرف دنیا کے فوائد حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ محنت کرتا کرتا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو اس وقت جس شخص کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بڑی آسانی سے لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹائے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ہاں، جس شخص کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. سورہ حاقہ میں فرمایا گیا ہے کہ برے لوگوں کو ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں بھی پیچھے کی طرف سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ موت کو بلانے لگے گا. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی ہوئی جہنم میں داخل ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، یہ شخص اپنے متعلقین میں دنیا میں خوش تھا. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس کا خیال تھا کہ اللہ کی طرف لوٹ کر ہی نہ جائے گا. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، کیوں نہیں، حالانکہ اس کا رب اسے بخوبی دیکھ رہا تھا. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، مجھے شفق کی قسم، وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، اور رات کی اور اس کی جمع کردہ چیزوں کی قسم. یعنی جن چیزوں کو رات اپنے اندھیرے میں چھپا لے، یہاں شفق، رات اور چاند کی قسم کھائی گئی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں. ان کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ انسان بھی ایک منزل سے دوسری منزل تک سفر کرتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے گا. وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ، اور چاند کی جب کہ وہ کامل ہو جاتا ہے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے. انسان اپنی زندگی میں مختلف مرحلوں سے گزرتا ہے: بچپن، جوانی، ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا.
نیز اس کی سوچ میں بھی مسلسل تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ یہ سارے مراحل اس آیت کے مفہوم میں داخل ہیں۔ فما لهم لا يؤمنون انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے پاس قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ یہ سجدے کی آیت ہے، یعنی اس آیت کو جب عربی میں تلاوت کیا جائے تو پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے میں بھی احتیاطاً سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ بل الذین کفروا یکذبون بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں رکھتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جو ذخیرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں میں جو باتیں چھپا رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ فبشرهم بعذاب علیم انہیں المناک عذابوں کی خوشخبری سنا دو۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون ہاں، ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو بے شمار اور نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البروج، سورت نمبر 85۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء ذات البروج برجوں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم، یعنی قیامت کا دن۔ وشاہد ومشہود حاضر ہونے والے اور حاضر کیے گئے کی قسم۔ قرآن کریم میں اصل لفظ شاہد اور مشہود ہے۔ شاہد کا ترجمہ حاضر ہونے والے سے اور مشہود کا جس کے پاس لوگ حاضر ہوں سے کیا گیا ہے۔ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اس کی تائید ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جسے امام ترمذی نے ضعیف کہا ہے، اور طبرانی میں حضرت ابو مالک اشعری کی ایک حدیث سے بھی جسے علامہ حسمی نے ضعیف کہا ہے۔ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ شاہد سے مراد انسان ہے اور مشہود سے مراد قیامت کا دن ہے، چونکہ ہر انسان اس دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ حافظ ابن جریر نے تفسیر حضرت مجاہد اور حضرت ضحاک وغیرہ سے نقل کی ہے۔ شاہد کا ایک ترجمہ گواہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور مشہود کا وہ جس کے بارے میں گواہی دی جائے۔ قیامت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے ایمان کی گواہی دیں گے، اس لیے اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ یہ سب تفسیریں نقل کر کے فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے الفاظ میں ان سب کی گنجائش موجود ہے۔ قتل اصحاب الاخدود کہ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ مشہور تفسیر کے مطابق ان آیتوں میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں منقول ہے، اور وہ یہ کہ پچھلی کسی امت میں ایک بادشاہ تھا جو ایک جادوگر سے ایک کام لیا کرتا تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میرے پاس کوئی لڑکا بھیج دیا کرو جسے میں جادو سکھاؤں تاکہ میرے بعد وہ تمہارے کام آ سکے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکا جب جادوگر کے پاس جاتا تو راستے میں ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصلی دین پر تھا۔ ایسے شخص کو راہب کہتے تھے اور توحید کا قائل تھا۔ یہ لڑکا اس کے پاس بیٹھ جاتا اور اس کی باتیں سنتا تھا جو اسے اچھی لگتی تھیں۔ ایک دن وہ جا رہا تھا تو راستے میں ایک بڑا جانور نظر آیا جس نے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ جانور شیر تھا اور لوگ اس سے ڈر رہے تھے۔ لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اگر راہب کی باتیں آپ کو جادوگر کی باتوں سے زیادہ پسند ہیں تو اس پتھر سے اس جانور کو مروا دیجیے۔ اب جو اس نے پتھر اس جانور کی طرف پھینکا تو جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ اس کے بعد لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اس لڑکے کے پاس کوئی خاص علم ہے، چنانچہ ایک اندھے شخص نے اس سے درخواست کی کہ اس کی بینائی واپس آ جائے۔ لڑکے نے اس سے کہا کہ شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اگر تم یہ وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ گے تو میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ اس نے یہ شرط مان لی۔ لڑکے نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بینائی عطا فرما دی اور وہ توحید پر ایمان لے آیا۔ ان واقعات کی خبر جب بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس نابینا کو بھی گرفتار کر لیا اور لڑکے اور راہب کو بھی،
اور ان سب کو توحید کے انکار پر مجبور کیا۔ جب وہ نہ مانے تو اس نے نابینا شخص اور راہب کو تو آری سے چروا دیا، اور لڑکے کے بارے میں اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اسے کسی اونچے پہاڑ پر لے جا کر نیچے پھینک دیں۔ لیکن جب وہ لوگ لڑکے کو لے کر گئے تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، پہاڑ پر زلزلہ آیا جس سے وہ لوگ مر گئے اور لڑکا زندہ رہا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں لے جا کر سمندر میں ڈبو دیا جائے۔ لڑکے نے پھر دعا کی جس کے نتیجے میں کشتی الٹ گئی، وہ سب ڈوب گئے اور لڑکا پھر سلامت رہا۔ بادشاہ جب عاجز آ گیا تو لڑکے نے اس سے کہا کہ اگر تم مجھے واقعی مارنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ تم سب لوگوں کو ایک میدان میں جمع کر کے مجھے سولی پر چڑھاؤ اور اپنے ترکش سے تیر نکال کر کمان میں چڑھاؤ، اور یہ کہو کہ اس اللہ کے نام پر جو اس لڑکے کا پروردگار ہے، پھر تیر سے میرا نشانہ لگاؤ۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر اس لڑکے کی کنپٹی پر جا کر لگا اور اس سے وہ شہید ہو گیا۔ لوگوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو بہت سے ایمان لے آئے۔ اس موقع پر بادشاہ نے ان کو سزا دینے کے لیے سڑکوں کے کناروں پر خندقیں کھدوا کر ان میں آگ بھڑکائی اور حکم دیا کہ جو کوئی دین حق کو نہ چھوڑے اسے ان خندقوں میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اس طرح ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد کو زندہ جلا دیا گیا۔ صحیح مسلم کی اس حدیث میں یہ صراحت نہیں ہے کہ سورہ بروج میں خندق والوں کا جو ذکر ہے اس سے یہی واقعہ مراد ہے۔ محمد بن اسحاق نے اس سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے اور اس کو سورہ بروج کی تفسیر قرار دیا ہے۔ یہاں اس تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب سیو خاروی نے قصص القرآن میں اس پر بہت مفصل بحث کی ہے، اہل علم اس کی مراجعت فرمائیں۔ النار ذات الوقود، وہ ایک آگ تھی ایندھن والی، اذ ہم علیہا قعود، جبکہ وہ لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہے تھے اس کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا باللہ العزیز الحمید، یہ لوگ ان مسلمانوں کے کسی اور گناہ کا بدلہ نہیں لے رہے تھے سوائے اس کے کہ وہ اللہ غالب لائق حمد کی ذات پر ایمان لائے تھے۔ الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد، جس کے لیے آسمان و زمین کا ملک ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے ہر چیز۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق، بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير، بے شک ایمان قبول کرنے والوں اور نیک کام کرنے والوں کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربك لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انه هو يبدئ ويعيد، وہی پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وهو الغفور الودود، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک عظمت والا ہے۔ فعال لما يريد، جو چاہے اسے کر گزرنے والا ہے۔ هل اتاك حدیث الجنود، تجھے لشکروں کی خبر بھی ملی ہے؟ فرعون وثمود، یعنی فرعون اور سمود کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، کچھ نہیں بلکہ کافر تو جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یعنی کفر کا برا انجام معلوم ہو جانے کے باوجود وہ اپنے کفر سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط،
اللہ تعالیٰ بھی انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہی بڑی شان والا فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق، سورت نمبر 86۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور اندھیرے میں روشن ہونے والے کی۔ یہ طارق کا ترجمہ ہے اور اس کے نام پر سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ اگلی 2 آیتوں میں اس کا مطلب خود بتا دیا گیا ہے کہ اس سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیونکہ وہ رات ہی کے وقت نظر آتا ہے۔ اس کی قسم کھا کر فرمایا گیا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر کوئی نگراں مقرر نہ ہو۔ ستارے کی قسم کا مقصد بظاہر یہ ہے کہ جس طرح ستارے آسمان پر دنیا کی ہر جگہ نظر آتے ہیں اور دنیا کی ہر چیز ان کے سامنے ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ خود بھی ہر انسان کے ہر قول و فعل کی نگرانی فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی اس کام پر مقرر ہیں۔ وما ادراک ما الطارق، تجھے معلوم بھی ہے کہ وہ رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ روشن ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں جس پر نگہبان فرشتہ نہ ہو۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس سے مراد مادہ منویہ ہے جس سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے، اور اس کے پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے دھڑ کا یہ درمیانی حصہ ہی اس مادے کا اصل مرکز ہے۔ انہ علی رجعہ لقادر، بے شک وہ اسے پھیر لانے پر یقیناً قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس دن پوشیدہ بھیدوں کی جانچ پڑتال ہوگی۔ فما له من قوة ولا ناصر، تو نہ ہوگا اس کے پاس کچھ زور نہ مددگار۔ والسماء ذات الرجع، بارش والے آسمان کی قسم، والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم، یعنی اس زمین کی جو پانی برسنے کے بعد کوپل کو باہر نکالنے کے لیے پھٹ پڑتی ہے۔ یہاں بارش اور زمین کے پھٹ پڑنے کی قسم کھانے سے بظاہر یہ اشارہ مقصود ہے کہ بارش کے پانی سے وہی زمین فائدہ اٹھاتی ہے جس میں اگنے کی صلاحیت ہو۔ اسی طرح قرآن کریم سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا ہے جس کے دل میں حق کو قبول کرنے کی گنجائش ہو۔ انہ لقول فصل، بے شک یہ قرآن البتہ 2 ٹوک فیصلہ کرنے والا کلام ہے۔ وما هو بالہزل، یہ ہنسی کی اور بے فائدہ بات نہیں۔ انہم یکیدون کیدا، البتہ کافر داؤ گھات میں ہیں۔ وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، تو کافروں کو مہلت دے، انہیں تھوڑے دنوں چھوڑ دے۔ یعنی ابھی ان کافروں کو سزا دینے کا وقت نہیں آیا، اس لیے ان کو فی الحال اپنی حالت پر چھوڑ دو، جب وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو خود اپنی پکڑ میں لے لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعلیٰ، سورت نمبر 87۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بہت ہی بلند اللہ کے نام کی پاکیزگی بیان کر۔ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور صحیح سالم بنایا۔ والذی قدر فہدی، اور جس نے ٹھیک ٹھاک اندازہ کیا اور پھر راہ دکھائی۔
اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز ایک خاص انداز سے بنائی ہے، پھر ہر ایک کو اس کے مناسب دنیا میں رہنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور جس نے تازہ گھاس پیدا کی، فجعله غثاء احوا، پھر اس نے اس کو سکھا کر سیاہ کوڑا کر دیا۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اس دنیا میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ کچھ عرصے اپنی بہار دکھانے کے بعد وہ بد شکل اور پھر فنا ہو جاتی ہے۔ سنقرئك فلا تنسى، ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، الا ما شاء اللہ انه يعلم الجهر وما يخفى، مگر جو کچھ اللہ چاہے وہ ظاہر اور پوشیدہ کو جانتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی کہ کہیں آپ قرآن کریم کا کچھ حصہ بھول نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کو اطمینان کرا دیا کہ ہم آپ کو بھولنے نہیں دیں گے، البتہ اللہ تعالیٰ جن احکام کو منسوخ کرنا ہی چاہے گا انہیں آپ بھول سکتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں گزرا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی ہے وہ بذات خود آسان ہے، پھر مزید تسلی دی گئی ہے کہ ہم اس پر چلنے کو بھی آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، تو آپ نصیحت کرتے رہیں اگر نصیحت کچھ فائدہ دے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى، ڈرنے والا تو نصیحت لے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، ہاں بدبخت اس سے گریز کرے گا۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، جو بڑی آگ میں جائے گا۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جہاں پھر نہ وہ مرے گا نہ جیے گا بلکہ حالت نزا میں پڑا رہے گا، یعنی زندہ رہنے کا کوئی آرام اسے حاصل نہیں ہوگا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، بے شک اس نے فلاح پالی جو پاک ہو گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیاة الدنیا، لیکن تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرة خیر وأبقى، اور آخرت بہت بہتر اور بہت بقا والی ہے۔ ان هذا لفی الصحف الأولى، یہ باتیں پہلی کتابوں میں بھی ہیں، صحف ابراہیم وموسیٰ، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں۔ سورۃ الغاشیہ، سورت نمبر 88۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تجھے بھی چھپا لینے والی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ یہ غاشیہ کا ترجمہ ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام غاشیہ ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، اور محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہوں گے۔ تصلی نارا حامیہ، وہ دہکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، اور نہایت گرم چشمے کا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من غریع، ان کے لیے سوائے کانٹے دار درختوں کے اور کچھ کھانا نہ ہوگا۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ اور آسودہ حال ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے۔
فيها عين جارية جہاں بہتا ہوا چشمہ ہوگا، فيها سرر مرفوعة اور اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے، وأكواب موضوعة اور آبخارے رکھے ہوئے ہوں گے، ونمارق مصفوفة اور ایک قطار میں لگے ہوئے تکیے ہوں گے، وزرابي مبثوثة اور مخملی مسندیں پھیلی پڑی ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ عرب کے لوگ عام طور سے صحراؤں میں اونٹوں پر سفر کرتے تھے اور اونٹ کی تخلیق میں جو عجیب و غریب خصوصیات ہیں ان سے واقف تھے۔ نیز اونٹوں پر سفر کرتے وقت انہیں آسمان، زمین اور پہاڑ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر اپنے آس پاس کی چیزوں پر ہی غور کر لیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ جس ذات نے کائنات کی حیرت انگیز چیزیں پیدا فرمائی ہیں اسے اپنی خدائی میں کسی شریک کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ نیز یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کائنات کی ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ یقیناً اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں کو مرنے کے بعد دوسری زندگی عطا کر دے اور ان سے ان کے اعمال کا حساب لے۔ کائنات کا عظیم کارخانہ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بے مقصد پیدا نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ نیک لوگوں کو ان کی نیکی کا انعام دیا جائے اور بدکاروں کو ان کی بدکاری کی سزا دی جائے۔ وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کو کہ کس طرح اونچا کیا گیا ہے، وإلى الجبال كيف نصبت اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی ہے۔ فذكر إنما أنت مذكر بس آپ نصیحت کر دیا کریں کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لست عليهم بمسيطر آپ کچھ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ہٹ دھرمی سے جو تکلیف ہوتی تھی اس پر آپ کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ آپ کا فریضہ صرف تبلیغ کر کے پورا ہو جاتا ہے، آپ پر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہیں زبردستی مسلمان بنائیں۔ اس میں ہر مبلغ اور حق کے دائی کے لیے بھی یہ اصول بیان فرمایا گیا ہے کہ اسے اپنا تبلیغ کا فریضہ ادا کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان سے زبردستی اپنی بات منوانے کا ذمہ دار ہے۔ إلا من تولى وكفر ہاں، جو شخص روگردانی کرے اور کفر کرے فيعذبه الله العذاب الأكبر اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب دے گا۔ إن إلينا إيابهم بے شک ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، ثم إن علينا حسابهم پھر بے شک ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر، سورت نمبر 89۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والفجر قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی۔ فجر کا وقت دنیا کی ہر چیز میں ایک نیا انقلاب لے کر نمودار ہوتا ہے، اس لیے اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں خاص 10 ذوالحجہ کی صبح مراد لی ہے، اور 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی مہینے کی پہلی 10 راتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی تقدس عطا فرمایا ہے اور اس میں عبادت کا بہت ثواب ہے۔ والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10 ذوالحجہ کا دن اور طاق سے مراد عرفے کا دن ہے جو 9 ذوالحجہ کو آتا ہے۔ ان ایام کی قسم کھانے سے ان کی اہمیت اور فضیلت کی طرف اشارہ ہے۔ واللیل اذا یسر اور رات کی جب وہ چلنے لگے، یعنی جب رات رخصت ہونے لگے۔ ان تمام دنوں اور راتوں کا حوالہ شاید اس لیے دیا گیا ہو کہ عرب کے کافر لوگ بھی ان کو مقدس سمجھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ تقدس ان دنوں اور راتوں میں خود سے نہیں آ گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اس لیے سارے دن رات اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت پر دلالت کرتے ہیں، اور اسی قدرت اور حکمت کا مظاہرہ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہ فرمائے بلکہ نیک لوگوں کو انعام دے اور برے لوگوں کو سزا۔
चुनाचे सूरत में इन्हीं दो बातों को निहायत बलीग अंदाज में बयान फरमाया गया है। هل في ذلك قسم لذي حجر क्या इनमें अक्लमंद के वास्ते काफी कसम है। ألم تر كيف فعل ربك بعاد क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने आदियों के साथ क्या किया। إرم ذات العماد सुतूनों वाले इरम के साथ। इरम कौम आद के जद्द आला का नाम है, इसलिए कौम आद की जिस शाख का यहाँ जिक्र है उसको आदे इरम कहा जाता है। और उनको सुतूनों वाला कहने की वजह यह भी हो सकती है कि उनके कद कामत और डील डौल बहुत ज़्यादा थे, इसलिए आगे फरमाया गया है कि उन जैसे लोग कहीं और पैदा नहीं किए गए। और बाज़ हज़रात ने इसकी वजह ये बताई है कि उन्होंने अपनी तामीरात में बड़े बड़े सुतून बनाए हुए थे। उनके पास हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगम्बर बनाकर भेजा गया था, जिनका मुफस्सल वाक़या सूरह आराफ और सूरह हूद में गुजर चुका है। التي لم يخلق مثلها في البلاد जिसकी मानिंद कोई कौम मुल्कों में पैदा नहीं की गई। وثمود الذين جابوا الصخر بالواد और समूदियों के साथ जिन्होंने वादी में बड़े बड़े पत्थर तराशे थे। وفرعون ذي الأوتاد और फिरौन के साथ जो मेखों वाला था। फिरौन को मीखों वाला इसलिए कहा गया है कि वो लोगों को सजा देने के लिए उनके हाथ पांव में मीखें गाड़ दिया करता था। الذين طغوا في البلاد इन सबों ने शहरों में सर उठा रखा था। فأكثروا فيها الفساد और बहुत फसाद मचा रखा था। فصب عليهم ربك سوط عذاب आखिर तेरे रब ने इन सब पर अजाब का कोड़ा बरसाया। إن ربك لبالمرصاد यकीनन तेरा रब घात में है। فأما الإنسان إذا ما ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن इंसान का ये हाल है कि जब उसे इसका रब आजमाता है और इज्जत और नेमत देता है तो वो कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे इज्जतदार बनाया। وأما